فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سعادت الدارین میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام علیہ رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں، میں حضرت عثمان علیہ رحمۃ الرحمن سے ملاقات کرنے گیا تو انہوں نے کہا مرحبا میرے بھائی۔ پھر فرمانے لگے کہ میں آج رات خواب میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ڈول عطا فرمایا جس میں پانی تھا، تو میں نے سیر ہو کر پیا، جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ کہنے لگے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا مجمع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اوپر کی طرف دیکھا تو ایک چھت پر موجود کسی عورت پر نظر پڑ گئی۔ آپ نے فوراً نگاہ جھکا لی اور اس قدر پشیمان ہوئے کہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی اوپر نہیں دیکھوں گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے ان اسلامی بھائیوں کو درس سیکھنا چاہیے کہ جن کے گھر ایسی لوکیشن پر ہوتے ہیں جہاں سے دوسروں کے گھروں میں نظر جانا ممکن ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مرآت المناجی شرح مشکاۃ المصابیح میں ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا وہاں بلا اجازت داخل ہو جانے کی طرح ہے۔ تو جیسے وہ ممنوع ہے یعنی گھر میں داخل ہو جانا بلا اجازت، ایسے ہی یہ ممنوع یعنی بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا کہ اس میں گھر والوں کی بے پردگی ہے۔ تو اے کاش ہمیں یہ ذہن مل جائے کہ ہم کسی کے گھر میں نہیں جھانکیں گے۔ اب بعض گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو اس میں گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے دروازے بند رکھیں، کچھ ایسا موٹا پردہ دروازے کے اگر لٹکائیں آگے کہ گزرنے والوں کی نگاہ اندر نہ جانے پائے تو یہ بہت ہی مناسب ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے اور دروازہ کھلا ہوا ہے تب بھی ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم قصداً اندر جھانکیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے حضرت سیدنا مجمع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ سنا کہ بلا قصد بلا ارادہ نگاہ اوپر اٹھی اور عورت پہ جا پڑی، تو نگاہ فوراً جھکا بھی لی اور پشیمان ہو کر عہد کیا کہ آئندہ کبھی اوپر نہیں دیکھوں گا۔ تو ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ، اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت
اس میں مدنی پھول ہیں کہ بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ بطور ترغیب اسلامی بھائیوں سے ارشاد فرمایا. اپنی یادداشت پر یہ واقعہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے ہما مقرر کر لی ہے. اب ہما کیا ہوتی ہے؟ تو ہما ایک حد ہوتی ہے، جس طرح چراگاہ ہوتی ہے نا کہ فصلوں جو چارہ اگتا ہے زمین پر، تو بادشاہ کی چراگاہ میں عام لوگوں کے جانور نہیں جاتے. تو ایک حد بنا دی جاتی ہے کہ یہاں سے بادشاہ کی چراگاہ شروع ہونے والی ہے، تو اس کو ہما بولتے ہیں. اس سے پہلے لوگ اپنے جانوروں کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانور اس کھیتی میں چلے جائیں جو بادشاہ کے لیے مخصوص ہیں. تو اس حد کا نام ہما ہے. تو فرماتے ہیں میں نے اپنے لیے ایک ہما مقرر کر لی ہے، یعنی جو کھڑکی ہے اس سے بہت پیچھے، کئی فٹ پیچھے ایک گویا کہ حد مقرر کر لی کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا تاکہ دوسروں کے گھروں پر نظر نہ جا پڑے. حالانکہ مدنی چینل دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہیں جھکا کے رکھنے کا معمول کیسا شاندار ہوتا ہے کہ دیکھ کے دل کرتا ہے کہ اے کاش ہمیں بھی یہ عادت نصیب ہو جائے. تو ہم اگر اس ادا کو بھی اپنائیں کہ جب پتہ ہے کہ کھڑکی کے قریب جائیں گے تو کسی کے گھر میں نظر پڑے گی، تو اس کھڑکی سے چند فٹ پیچھے ہی ہم ایسی اپنے لیے حد مقرر کر لیں. کوئی لکیر اگر کھینچنا جائز ہو، مطلب کرائے کا مکان نہ اور کہ مالک مکان ہے اس کو اعتراض نہ ہو، تو کوئی اس طرح کا ترکیب بنا لیں کہ ہم ایک حد مقرر کر لیں کہ اس حد سے آگے نہیں بڑھیں گے تاکہ اس حد تک ہی رہیں اور ہماری نگاہوں کی حفاظت ہوتی رہے. تو نیت صاف، منزل آسان. تو جس کا ذہن ہوتا ہے وہ اپنی ترکیبیں خود بنا لیتا ہے. مجھے مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الحافظ الحاج فاروق عطاری مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ایمان افروز ایک انداز یاد آیا. اسلامی بھائیوں کا بیان ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی تھی، اور کسی نے حکمت پوچھی کہ کیوں بیچ دی؟ تو فرمایا کہ موٹر سائیکل چلانے میں نگاہوں کی حفاظت دشوار ہے. کہ ظاہر ہے انسان موٹر سائیکل چلائے گا تو سامنے تو دیکھے گا نا. اب سامنے بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، سائن بورڈ سے نگاہ بچا لی، لیکن سامنے بائک پر کوئی بے پردہ عورت پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، وہ جا رہی ہے، جس کے بال لہرا رہے ہوں ہوا میں. تو اب اس سے بندہ کیسے بچے گا؟ اگر نگاہیں جھکائے گا تو موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوگا. لیکن یہاں میں بائک چلانے والوں سے بھی عرض کروں گا کہ جو بائک چلانا جانتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خواہی نہ خواہی دائیں بائیں اور سامنے اوپر نیچے جہاں مرضی دیکھتے رہیں. تو بائک چلانے کے لیے جتنا دیکھنے کی حاجت ہے اتنا دیکھیے. اور آپ بائک چلا رہے ہیں اور بائک سامنے جا رہی ہے اور آپ سائیڈ پر ادھر منہ موڑنے کے بعد بے پردہ عورت کو دیکھے چلے جا رہے ہیں، تو کیا یہ بائک چلانے کے لیے ضروری ہے؟ امید ہے آپ کی سمجھ میں میری بات آ گئی ہوگی کہ بائک چلانے میں بھی کھلی چھوٹ نہیں ہے، یا گاڑی ڈرائیو کرنے میں بھی کھلی چھوٹ نہیں ہے. اس میں بھی انسان کو جتنی حاجت ہے، پیدل چلنے میں جتنی حاجت ہے وہاں تک نگاہ جمائے، تو تھوڑا اٹھا کے سامنے دیکھ لے کوئی چیز تو نہیں آ رہی. تو جتنی حاجت ہے، کیونکہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا میں کہہ بھی نہیں رہا، لیکن آپ اس بات کو خود مینج کر سکتے ہیں کہ مجھے ڈرائیونگ کرتے وقت
کتنی دور تک دیکھنے کی اور کس کس چیز کو دیکھنے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کے بعد بھی تو نگاہوں کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلا اجازت کسی کی تحریر پڑھنا آج کل تو کوئی عیب سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، اس میں کوئی برائی سمجھی نہیں جاتی، بلکہ شاید بڑے شوق سے اور ایک تجسس کے تحت کہ دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اب کسی نے مکتوب لکھا، کسی نے پرچی لکھی کسی کے نام، اور ہم تیسرے فرد ہیں، ہمارا کوئی واسطہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اٹھائیں گے، کھولیں گے اور پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یا کسی نے پرچی دی کہ یہ جا کر فلاں کو دے آئیے اور پرچی لپیٹ کر دی، اب اس کو اسی وقت کھول کر پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کا اختیار ہمیں کس نے دیا؟ تو اب جس نے پرچی دی بعض اوقات وہ بیچارہ دانت پیس کر رہ جاتا ہے کہ میں اب اس کو کیا بولوں، یا بعض اوقات وہ بول بھی دیتا ہے کہ پیارے بھائی یہ میں نے آپ کے پڑھنے کے لیے نہیں دی۔ تو یاد رکھیے کہ بلا اجازت کسی کی تحریر پڑھنا، کوئی مکتوب پڑھنا، اس کو بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ فتاوی رضویہ میں سنن ابو داؤد سے ایک روایت نقل کی گئی کہ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کا خط بے اس کی اجازت کے دیکھے وہ بلا شبہ آگ دیکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس برائی میں کہیں ہم مبتلا تو نہیں ہیں کہ ہم کسی کی تحریریں، ایک ہے کتاب لکھنا، وہ کتاب تو چھاپی ہی پڑھنے کے لیے جاتی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، تو ہم کسی کی ذاتی تحریریں، کوئی پرچی کسی نے لکھ کے دی، کوئی کسی نے مکتوب لکھ کے دیا، ہمیں پہنچانے کے لیے دیا، تو اب ہمارا کام نہیں ہے اس کو پڑھنا، ہم لیں اور دے آئیں، اور اگر ہم اس کو کھولیں گے تو امانت میں خیانت کا بھی مسئلہ آئے گا، اور پھر اگر تجسس کے ساتھ کھولا کہ دیکھے اس میں کیا عیبوں کی ٹوہ میں پڑے تو پھر حکم قرآنی کا خلاف بھی لازم آئے گا، تو بہت ساری اس میں قباحتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو جو چیز ہمیں پڑھنے کے لیے نہیں دی گئی وہ ہم پڑھنے کو پھر رہے ہیں، اور جو چیز پڑھنے کے لیے دی گئی ہے کہ قرآن پاک پڑھیے، علمی کتابیں پڑھیے، بہار شریعت پڑھیے، فتاوی رضویہ پڑھیے، احادیث کی کتابیں پڑھیے، وہ ہم پڑھیں نا، اور کسی کی ذاتی تحریر کا ایک صفحہ ہاتھ آ جائے ہم اس کو پورا پڑھے بغیر چھوڑیں نا۔ تو جو پڑھنے کی چیز تھی، جو دیکھنے کی چیز تھی وہ تو دیکھی نہیں، اور جو نہ دیکھنے کی چیز تھی اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کہیں یہ شیطان کا کامیاب ترین وار تو نہیں ہے؟ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو آپ مکتبۃ المدینہ سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل، آپ کی کتابیں خریدیے، وہ پڑھیے۔ آپ المدینہ العلمیہ نے جو کتابیں پیش کی، مکتبۃ المدینہ نے اس کو چھاپا، وہ لیجئے، وہ خریدیے، وہ پڑھیے، تو اس سے آپ کو علم دین سیکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو آنکھ سے وہ کام لیجئے جو باعث ثواب ہو۔ اور ہم آج کل نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر، بری صحبتوں کا شکار ہو کر اور لا علمی کے اندھیروں میں گرفتار ہو کر ہم وہ چیزیں دیکھنے کے عادی ہو گئے جو دیکھنی نہیں تھی۔ تو دیکھنے کی چیزیں دیکھیے، نہ دیکھنے کی چیزیں چھوڑ دیجئے، خدا را اپنے حال پر رحم کیجئے۔ تو دیکھنا ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ ابھی بات چل رہی تھی، آئیے میں آپ کو ایک روایت بھی سناتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا قرآن پاک دیکھے بغیر تلاوت کرنا 1000 درجہ ہے، اور قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنا اس پر 2000 درجہ افضل ہے۔ ایک شرح میں مرات المناجی میں لکھا ہے، یعنی قرآن کریم میں دیکھ کر تلاوت کرنے کا ثواب حفظ تلاوت سے 2000 درجہ زیادہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ تو دیکھ کے پڑھنے والا دوہری عبادت کرتا ہے، ڈبل عبادت کرتا ہے،
اور حفظ تلاوت یعنی اپنی یادداشت کی بنا پر تلاوت کرنے والا ایک عبادت کرتا ہے تو ڈبل عبادت کا ثواب زیادہ، سنگل عبادت کا ثواب اس سے کم۔ تو قرآن پاک دیکھنا بھی کار ثواب ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا دیکھنا عبادت ہے۔ کعبہ معظمہ، اس کا دیکھنا عبادت۔ عالم دین کا چہرہ، اس کا دیکھنا عبادت۔ ماں باپ کو شفقت کی نظر سے دیکھنا، اس پر تو ایک حج کا ثواب بھی روایتوں میں آیا، یہ بھی عبادت۔ اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور دیکھنا، یہ تو ایسی عبادت ہے کہ جس نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ایمان کی نظر سے دیکھا اور پھر اس شخص کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوا تو ایسا شخص صحابی ہے۔ اور کوئی ولی کتنے ہی بڑے درجے کا ہو صحابی کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی وجہ علماء نے بڑی ایمان افروز بیان کی کہ رخ انور دیکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ دیگر عبادتیں اس کے برابر نہیں آ سکتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک دیکھیے، ماں باپ کو شفقت کی نظر سے دیکھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ذرا پوچھئے تو صحیح اپنے سے۔ ماں باپ آپ کے گھر میں ہیں جن کو آپ شفقت سے دیکھیں، محبت سے دیکھیں، اور جسے کہتے ہیں نا مفت کا ثواب، تو یہ ثواب آپ کو ملے گا۔ پھر آپ عالم دین، اس کا چہرہ تعظیم کی نیت سے دیکھیں کہ یہ علم دین رکھنے والے ہیں، اس کا دیکھنا بھی عبادت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی رکھنے کے تعلق سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ فوجی آپ کی خدمت میں آئے۔ اب اس دور کے مطابق جو لباس تھا ان کا، وہ بڑی بڑی نکریں تھیں، وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھیں، تو وہ آگے آپ کے سامنے بیٹھے۔ اب آپ کی نگاہ بالکل آپ نے ایسی جھکا لی کہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ اب جو آپ کے خدام تھے اور آس پاس کے لوگ تھے، اب وہ غور کرنے لگے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو دیکھ کیوں نہیں رہے۔ تو پھر کسی کی سمجھ میں آئی کہ کیوں نہیں دیکھ رہے، تو انہوں نے چادر لی اور فوجیوں کو اشارہ کیا کہ اس کو گھٹنوں پر ڈال لیجئے۔ تو تب انہوں نے اپنے گھٹنوں پہ جب چادر ڈال لی، پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ نگاہ اٹھائی اور پھر ان سے گفتگو فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں کا کفل مدینہ مرحبا، اور عاشق اعلیٰ حضرت کی نگاہوں کا بھی کفل مدینہ مرحبا۔ بہت پرانی بات ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عرب کے کسی ملک میں کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ محو سفر تھے گاڑی پہ۔ اب راستے میں ایک پل آیا، اس پل کے بارے میں کسی نے بتایا کہ مخصوص وقت میں اس پل کو اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی درمیان سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں کے اندر سے جو بھی وہ دریا یا سمندر تھا اس میں سے بحری جہاز گزرتے ہیں۔ اب جو دیگر اسلامی بھائی تھے وہ بڑی حیرانی سے اس پل کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ ایسا پل ہے کہ جو ایک دم دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے بوقت ضرورت۔ لیکن امیر اہل سنت کو کسی نے دیکھا تو نگاہیں بالکل نیچی، نگاہیں جھکائے بیٹھے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ تربیت تو حاصل کرنے کا ذہن ہوتا ہے اسلامی بھائیوں کا، تو پوچھا کہ کیا یہ نہیں دیکھ سکتے؟ تو کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ نگاہ کو مباح مناظر یعنی جائز مناظر دیکھنے سے بھی بچائیے کہ آج اس کے جائز مناظر دیکھنے کی خواہش پوری کریں گے تو کل نفس
برے مناظر دیکھنے کی طرف بھی راغب کرے گا، تو یہ ہے نگاہ کی حفاظت۔ تو اپنی نگاہیں اعکاش ہم جھکا کے، جسے ڈرائیونگ کرنی ہے اس کو تو حاجت ہے تھوڑا بہت دیکھنے کی کہ آگے وہ دیکھے کیا ہے، تو جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب ان کو کیا حاجت؟ ہاں ضرورت ہو تو جو جائز چیزیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہ کی حفاظت، بینائی کی حفاظت ظاہری بھی کرنی ہے، باطنی بھی کرنی ہے۔ اب میں 2 مدنی نسخے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک نسخہ تو ایسا ہے کہ جن کے چشمہ لگا ہوا ہے، اینک، ان کی اینک میں جو نمبر ہوتے ہیں مختلف، ان میں بھی کمی متوقع ہے۔ چنانچہ میتھی کے 50 مدنی پھول میں صفحہ نمبر 11 پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ کسی کا بیان ہے کہ میرے بھائی کی نظر روز بروز کمزور ہوتی اور چشمے کے نمبر بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے کسی کے مشورے کے مطابق عمل کیا تو الحمدللہ عز وجل ان کی نظر درست ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہماری نانی جان کی آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا تھا۔ جب انہوں نے اس نسخے پر عمل کیا تو الحمدللہ عز وجل ان کی نظر بھی بحال ہو گئی۔ تو علاج کا طریقہ یہ ہے کہ خالص آب زمزم کسی خالی ڈراپر میں ڈال لیجئے اور 5 نمازوں کے بعد دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ڈالیے۔ اگر آنکھیں خراب ہوئیں تو جلن ہوگی، مگر گھبرائیے نہیں، جو آنکھیں ٹھیک ہوتی جائیں گی انشاءاللہ عز وجل جلن کم ہوتی جائے گی۔ اب مدت علاج تا حصول شفا، تو یہ ایک مدنی نسخہ ہے۔ تو اگر اس سے بھی کسی کو مزید نقصان پہنچتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے طبیب سے مشورہ کر لے، بلکہ استعمال کرنے سے پہلے بھی مشورہ کر لینا ہی انسب ہے، کہ ہر علاج ہر ایک کے لیے موافق نہیں ہوتا۔ بارہ مدنی پھول آب زمزم کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حافظے کے لیے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جناب ہم سبق یاد کرتے ہیں، میں سبق یاد نہیں ہوتا، کہیں چیز رکھتے ہیں تو وہ رکھ کر بھول جاتے ہیں، تو کہیں جناب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو بعد میں ہمیں یاد نہیں رہتی کہ ہم نے کیا بات ہوئی تھی۔ تو یاد رکھیے کہ بد نگاہی سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تو حافظہ کمزور ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الکشف والبیان فی ما یتعلق بالنسیان کے صفحہ 27 تا 32 حافظہ کمزور کرنے والے جو اسباب تعریف فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنا اور غیر کا ستر دیکھنے سے بھی تنگ دستی آتی اور حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اپنی پردے کی جگہ کو دیکھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، تنگ دستی کا وبال آتا ہے، تو پھر بدنگاہی کرنے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کی دنیاوی اور اخروی نقصانات کا کیا پوچھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آنکھوں کی نعمت کا شکر ادا کرنے اور شکر میں جس کی دی ہوئی نعمت ہے اس کی نافرمانی نہ کرنے، اس کی ظاہری حفاظت اور اس کی بینائی کی حفاظت اور آخرت کے تعلق سے بھی اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟